तुम्हारी माँ के इलाज का खर्चा मैं उठा लूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। शावेज की बात सुनकर माही दंग रह गई। वो उसका बॉस था। बहुत मजबूरी में वो उसके पास मदद मांगने आई थी। ठीक है, आप एक रात के लिए मुझसे निकाह कर लें। सुबह बेशक तलाक दे दीजिएगा। वो राजी हो गई। निकाह के बाद पूरी रात गुजारने के बाद सुबह माही ने तलाक का मुतालबा किया, लेकिन नहीं, मेरा इरादा बदल गया है। शावेज की बात सुनकर वो कांप गई। सर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। वो उंगलियां चटखाती उसकी टेबल पर एप्लीकेशन रख चुकी थी। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। शावेज ने माथे पर बल लिए उस एप्लीकेशन को रोंद से उसकी तरफ वापस धकेल दिया। सर, ये छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं है। माही मिनमनाई थी। तो फिर? उसने बनवे अचकाते हुए पूछा। उसके संजीदा तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ये लोन एप्लीकेशन है। उसने उस एप्लीकेशन पर अपनी दो उंगलियां रखकर एक बार फिर उसकी तरफ खिसकाते हुए कहा। शावेज इस एप्लीकेशन को उठाकर पढ़ने लगा। एप्लीकेशन पढ़ते ही उसने सामने खड़ी उस दोशीजा को देखा जो सफेद रंग के सादा से शर्ट ट्राउजर में नमाज के स्टाइल में दुपट्टा बांधे उंगलियों को चटका रही थी। उसके बालों की एक लिट भी आज तक किसी लड़की ने नहीं देखी थी। कुजा के किसी लड़के को देखना। दोदिया रंगत में गुली सुर्खियां सामने वाले को अपनी मुतवज्जो जरूर करती थी। बुरी आंखों की इस्तराबियत और उस पर घबराहट से होता पलकों का रक्स उसे मस्मराइज कर रहा था। कपकपाते लब कुछ कहने के लिए खुलते, फिर जैसे अल्फाज ना मिलने पर एक दूसरे में पेवस्त हो जाते। मिस माही, आप कुछ बताएंगी या यूं ही मराकबे में खड़ी रहेंगी? वो महजूज होता उसे बैठने का इशारा कर रहा था। सर, मैं ठीक हूँ, माही ने कतराते हुए कहा। 20 लाख में ऐसे ही खड़े खड़े तो नहीं दे सकता, बैठना पड़ेगा आपको। उसे दोबारा बैठने पर असरार कर रहा था। वो हिचकिचाती चेयर पर टिक गई। आपको 20 लाख क्यों चाहिए? वो पेपर वेट घुमाते दिलचस्पी से उसके चेहरे को तार चढ़ाव देख रहा था। सर, मैंने एप्लीकेशन में बताया है मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फौरी सर्जरी करवाना जरूरी है और उसके लिए मुझे कसीर रकम की जरूरत है। वो आंखों में तैरती नमी को पलकें जबक जबक का पीछे धकेलते हुए बता रही थी। तो मिस माही, आप ये 20 लाख वापस कैसे करेंगी? वो उसी तरह दो उंगलियों में पेपर वेट घुमाता बड़ी दिलचस्पी से उसके सरापे का जायजा ले रहा था। ये उसके ऑफिस की निराली लड़की थी जिसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं दिखता था, वरना लड़कियां तो यहाँ पर शॉर्ट शर्ट ट्राउजर टॉप पैंट खुले बाल मेकअप की दुकान बने दावतें आम होती थी। ये वो वाहद थी जो उन सब से सादा और मुनफरद दिखती थी। आप ये 20 लाख कैसे वापस करेंगी? सर, मैं अपनी सैलरी से कटवा दूंगी। वो अपनी मखरूती उंगलियां एक दूसरे में उलझाए तजब्बुब से बता रही थी। शवेज की निगाहें मिकानकी अंदाज में उसकी उंगलियों से होती उसकी कलाइयों तक गईं। इससे आगे उसकी निगाहें मायूस हो गईं क्योंकि आस्तीन के सबब उसके दोदिया बाजू ढके हुए थे। उसकी नजरों ने दोबारा से उसकी कलाइयों और फिर हाथों का सफर किया जहां से उसकी वेन्स नजर आ रही थी। मिस माही, आप ये लोन सारी जिंदगी भी उतारने लगी तो भी नहीं उतार सकती। वो तमस्खराना मुस्कुराहट लिए उसकी बात का मजा ले रहा था। सर, ऐसा मत कहें, मुझे इन पैसों की अशद जरूरत है। वो रो देने को थी। सर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? उसने बेबसी से कहा। अगर आपने मुझे धोखा दे दिया तो? वो दोनों हाथ को टेबल पर रखे मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे था। सर, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको यकीन आ जाए? वो माथे पर नमूदार होती पसीने की बूंदें साफ करते पूछ रही थी। एक सूरत है जिसमें तुम्हारी माँ के इलाज का खर्चा मैं उठा लूंगा और तुम्हें ये 20 लाख वापस भी नहीं करने पड़ेंगे, उसने पुरस्रार लहजे में कहा। वो क्या सर? उसका पूरा वजूद हमातन गोश था। लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। शावेज दोनों हाथ टेबल पर रखे उस पर झुक आया। वो बेख्तियार पीछे को ही। उसकी बात सुनकर माही दंग रह गई। वो फटी फटी आंखों से अपने बॉस की शक्ल देख रही थी जो शक्ल से बहुत ही मुहज्जब और शरीफुल नफ्स इंसान लगता था। उसके मैनेजर ने कहा था वो उसकी मदद जरूर करेगा, पर उसकी डिमांड माही के होश उड़ा गई थी। वो उसका बॉस था। बहुत मजबूरी में वो उसके पास मदद मांगने आई थी और वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहता था। माही ने अजियत से पूछा। सर, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। माही की आंखों में आंसू निकलने को बेताब थे। अच्छे से सोच लो माही, मेरे पास लड़कियां बहुत हैं लेकिन तुम्हारी माँ के पास सांसें और तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। शावेज ने अपनी फाइल खोलते हुए जैसे उसे बावर करवाया कि
اس کے پاس ٹائم کی قلت ہے۔ سر میں تیار ہوں۔ کچھ لمحوں کے توفق کے بعد ماہی نے خود کو کہتے سنا۔ وہ راضی ہو گئی۔ بے بسی کے احساس سے آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے۔ شاویز دل فریبی سے مسکرایا۔ سبھی لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، چند پیسوں کے عوض اپنے جسم کا سودا کر لیں۔ کچھ سرے عام کرتی ہیں اور کچھ اپنی پارسائی اور مجبوریوں کو ڈرامہ کر کے۔ شاویز فائل بند کر کے ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش ماہی کے گال سرخ کر گئی۔ اس کی نظروں کا اثر تھا یا اس کا مطالبہ کہ وہ غیر آرام دہ محسوس کرنے لگی۔ وہ ایک انچھوئی کلی تھی جسے اس کی ایک نظر بھی سر تا پا سرخ کر گئی۔ اس کا لمس ماہی کے لیے کس قدر جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ شاویز اسے للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ کچھ کہنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اپنے لب کھچل رہی تھی۔ اس کے لبوں کا یہ رقص اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ شاویز نے اس کے کپ کپاتے لبوں کے رقص کو دیکھتے بے اختیار اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ اس کا دل کیا وہ ابھی ان نازک پنکھڑیوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لے۔ اس کا حسن سراہے جانے کے قابل تھا جسے وہ 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی۔ اس نے اپنے والٹ سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر ٹیبل پر اس کے سامنے پھینکے۔ سلون جاؤ اور خود کو آج رات کے لیے میرے مطابق تیار کرو۔ وہ حقارت آمیز انداز میں کہہ رہا تھا جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا سادگی میں موجود حسن پہلے ہی اس کا ایمان ڈگمگا چکا ہے۔ سر، آپ جیسا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، وہ منمنائی۔ شاویز سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے بے صبری اور بے قراری عیاں تھی۔ وہ ہاتھ میں آئی اس کڑی کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ ایک رات کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں، صبح بے شک طلاق دے دیجیے گا۔ وہ آنکھیں جھکائے شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ میں بوسیدہ رشتوں کا قائل نہیں ہوں، ویسے بھی کل صبح رات گئی بات گئی ہو جائے گی۔ اس کے لیے نکاح کی جھنجھٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ ایک رات کی عوض میں تمہیں اپنے سر پر مسلط نہیں کرنا چاہتا، وہ ٹھنڈے ڈھار لہجے میں کہتا اسے بے وقت کر گیا۔ آپ کے لیے نہیں ہوگا لیکن میرے لیے یہ نکاح کے بغیر گناہ ہے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اوکے، وہ لاپرواہی سے کندھے جھکا گیا۔ شام 6 بجے میرا ڈرائیور تمہیں پک کرے گا، تیار رہنا۔ اور یہ 2.5 گز کا دوپٹہ خیز میں مینج کر لوں گا۔ شاویز ہاتھ کے اشارے سے اس کے دوپٹے کے بارے میں کہہ رہا تھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ہی اسے وہاں سے جانے کو کہا۔ کرسی سے اٹھ کر دروازے تک جانے پر شاویز کی بے باک نگاہیں اس کے وجود پر ٹکی رہیں۔ وہ ہینڈل گمانے ہی والی تھی جب ایک بار پھر پکار بیٹھا، ماہی! اس نے سراسمگی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے پیسے؟ وہ ٹیبل پر پڑے پیسوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو اس نے اس کو سلون کے لیے دیے تھے۔ تھینک یو سر۔ وہ سر نفی میں ہلاتی تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ باہر قدم رکھتے ہی آنسوؤں کی روانی میں شدت آ چکی تھی، جیسے سیلاب اپنا بند توڑ کر باہر نکلتا ہے اور سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ اسی طرح ہر منظر دھندلا رہا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے اپنے کیبن میں آئی۔ شاویز اس کے جانے کے بعد بھی دروازے کو دیکھتا رہا جیسے وہ حسینہ وہیں کھڑی تھی۔ پیاسی نگاہیں اس کے وجود کو سوچتے مسکرا رہی تھیں۔ آج کی رات بہت حسین اور دلکش گزرنے والی تھی۔ وہ حسین چھوئی کلی اسے مہکانے والی تھی۔ ہیلو جی! ڈرائیور کی معذب آواز ماہی کی اس سوچوں کی دنیا سے ہوش کی دنیا میں پٹک گئی۔ جی پک کر لیا ہے، ڈرائیور دوسری طرف موجود شخص کو بتا رہا تھا۔ یقیناً شاویز ملک لائن پر تھا۔ اوکے۔ وہ کال بند کرتا ایک بار پھر ڈرائیونگ پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی اور ماہی کے قدم اپنی بربادی کی طرف۔ گاڑی ملک ولا کے عالیشان پورش میں آ کر رکی۔ ملک ولا بہت ہی حسین اور بڑا تھا لیکن اس کے مالک کا کردار اور دل اتنا ہی چھوٹا۔ ماہی نے کرب سے سوچا۔ ڈرائیور نے مستعدی سے اس کا دروازہ کھولا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے باہر آئی۔ خیر اب جو بھی اسی کردار کا حصہ بننے والی تھی، صرف مجبوریوں کی وجہ سے۔ آنسو ایک بار پھر پلکوں کی باڑ توڑنے کے لیے بےتاب تھے جنہیں وہ پلکیں جھپک جھپک کر اندر سے باز رکھے ہوئے تھی۔ ڈرائیور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر جانے کا عندیہ دیا۔ اپنے وجود کو گھسیٹتی وہ عالیشان لاؤنج میں داخل ہوئی جہاں کچھ مرد حضرات صوفوں پر براجمان نظر آئے۔ اپنی حسینہ کو دیکھ کر شاویز کی آنکھیں مسکائی تھیں۔ اسی لمحے اس کا حلیہ دیکھ کر آنکھوں میں یکایک ناگواری بھرنے لگی۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ سنگل صوفے پر ٹک گئی۔ اسی وقت قاضی صاحب نے نکاح کا فریضہ انجام دینا شروع کیا۔ آخری بار قبول ہے کہتے ہی ماہی کو ہرگز اندازہ نہیں تھا وہ اپنی بدقسمتی، زندگی میں آنے والی مصیبتوں اور بربادی کو قبول ہے کہہ چکی ہے۔ قاضی صاحب کے پوچھنے پر شاویز نے بھی 3 بار کھلے دل سے قبول ہے کہا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ وہ اس پر حاکمیت اور اپنی عیاشی کو قبول کر رہا ہے۔ قبول ہے کہ مرحلے کے بعد شاویز کی آنکھوں میں رعونت نمودار ہوئی، جیسے وہ اس کا حاکم بن چکا تھا۔ نکاح کے پیپرز اور کانٹریکٹ پیپر سائن کرتے ماہی کو اس پر سائن کرتے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک رات کی بجائے اپنی زندگی اور اپنے جسم کا حاکم شاویز ملک کو بنا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ایک لمحے کے لیے اس کی محتاج رہنے والی ہے۔ وہ اپنی بربادی پر خاموشی سے سائن کر گئی۔ اس کو سائن کرتے دیکھ کر شاویز کی آنکھیں مسکرا رہی تھی، جیسے وہ اس لڑکی کو خرید چکا ہو۔ شاویز ملک اور باقی مرد اس رات اٹھ کر چلے گئے۔ وہ خاموشی سے اپنی انگلیاں چٹکاتی، آنسو بہاتی بیٹھی رہ گئی۔ ابھی کچھ دیر میں اس کا سب کچھ تباہ ہو جانا تھا۔ کل صبح سورج نکلے گا پر اس کی زندگی تاریک ہو جائے گی۔ اسی لمحے ایک ملازمہ نظریں جھکائے اس کے سامنے آئی بی بی۔ وہ اسے اشارہ کرتی ایک بیڈ روم میں لے گئی۔ ملازمہ اسے اندر جانے کا اشارہ کرتی وہیں سے پلٹ گئی۔ ماہی نے دھڑکتے دل سے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ اے سی کی ٹھنڈک نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ایک لگژری بیڈ روم تھا۔ نیم تاریکی میں ڈوبا وہ کمرہ اس کے حواسوں کو جھنجھلا رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹ آن کر دی۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ شرٹ لیس نیم دراز تھا۔ وہ قدم قدم چلتی ایک کونے میں سکڑی سمٹی ایک دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا بے باک نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ماہی کو معلوم ہوا جیسے اس کے تن پر کچھ بھی نہ ہو۔ وہ کانپنے لگی۔ جاؤ کپڑے چینج کرو، وہ حکمیہ انداز میں کہتا دوسرا سگریٹ جلا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شاویز بے قراری سے سگریٹ کے کچھ لیتا اس کے آنے کا منتظر تھا۔ اس کی بےتاب نگاہیں ڈریسنگ روم کے دروازے کے باہر جمی ہوئی تھی۔ ماہی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی اور کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ وہاں اسے ایسی تو کوئی چیز نہ ملی، لیکن جو اس کے ہاتھ لگا وہ کم سے کم کپڑے کہلانے کے بالکل قابل نہیں تھا۔ سلک کی شارٹ نائٹی اس کے حواس چونکا گئی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی پنز کھولتے وہ اس سوچ سے مر رہی تھی کہ وہ یہ پہن کر باہر کیسے جائے گی۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اب وہ اپنی موت کے پروانے پر سائن کر چکی تھی۔ ایک طرف اس کی عزت تھی تو دوسری طرف اس کی ماں کی سانسیں۔ اس کے پاس زندگی کا واحد سہارا اس کی ماں ہی تھی، جنہیں وہ کسی بھی قیمت پر نہیں کھو سکتی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ نائٹی پہن کر شیشے سے اپنے عکس کو دیکھتے وہ خود کو نظر اٹھا کر دوسری بار دیکھ بھی نہ سکی۔ وہ سلک نیٹ کی نائٹی تھی جو صرف ڈوریوں پر مشتمل تھی۔ ڈیپ گلا تھا۔ اس نے اپنے بال کھول کر اپنے بازو اور گلے کو کور کر لیا تھا، لیکن کمر کا کیا کرتی جہاں صرف ڈوریاں ہی تھی۔ وہ گھٹنوں سے اوپر تھی۔ وہ اتنی شارٹ تھی کہ اس کے وجود کی تمام رعنائیوں کو احیا کر رہی تھی۔ وہ شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ اس نے اپنا پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد اچھے سے لے لیا۔ کانپتی ٹانگوں سے وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی، جہاں اس کی تڑپتی مچلتی پیاسی آنکھیں اسی راستے پر جمی تھی۔ شاویز نے اسے آتے دیکھا تو اس کی نگاہیں اس کی برہنہ ٹانگوں سے ہوتی اوپر اس کے سراپے پر گئیں تو دوپٹے میں چھپے اس کے وجود کو دیکھ کر وہ بد مزہ ہوا۔ اس نے آج یہ نائٹی خاص طور پر اس کے لیے آن لائن آرڈر کی تھی، جس پر وہ 2.5 گز کا دوپٹہ اوڑھ کر اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ وہ ایک ہی چست میں اس کے سر پر پہنچا اور اگلے ہی لمحے دوپٹہ اس کے وجود سے کھینچ کر دور اچھال دیا۔ وہ سٹ پٹا کر خود میں سمٹنے لگی۔ واؤ، تم بہت حسین ہو۔ اس کی بے باک نگاہیں اس کے وجود پر مرکوز تھیں۔ یو آر سو ہاٹ۔ وہ بھوکے شیر کی طرح اس پر سایہ فگن تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتا اپنی صبح کی پیاس پہ جانے لگا۔ وہ اس کے لمس کی شدت پر پھڑپڑا کر رہ گئی۔ اپنے ناخنوں سے وہ اس کے کندھے پر وار کرنے ہی والی تھی جب اس نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت سے پن کر دیے۔ اس پر اپنی شدت لٹاتا اس پر اس کی سانس تھم کر گیا۔ ماہی کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ اس کے لرزتے وجود پر شاویز نے اسے آزادی بخشی۔ وہ ابھی اس حملے سے سنبھل نہیں پائی تھی جب اس نے اسے بے وقت شے کی طرح بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ سسک اٹھی۔ شاویز ایک بار پھر اس پر حاوی ہوتا اس کی گردن میں گہری گہری سانسیں لیتا اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ سر، ماہی نے کچھ کہنا چاہا۔ صرف خاموشی اور خود سپردگی تمہارا تیار ہونا چاہیے، ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں تمہیں نہیں دکھانا چاہتا۔ مخمور لہجے میں کہتا وہ وارن کر رہا تھا۔ اس کی اشارت پر اپنے دانت گاڑتے وہ اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کے شدت بھرے لمس کو اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کا بچا کچا پردہ بھی ہٹا چکا تھا۔ اس کے لمس میں تڑپ، شدت، وحشت تھی۔ وہ اسے بھوکے شیر کی طرح نوچ گسوٹ رہا تھا۔ وہ بلکتی آنسو بہاتی سسکتی رہی، لیکن نہ اس کو رحم آنا تھا نہ آیا۔ اس رات کا اندھیرا اس کی قسمت اور اس کی عزت پر سیاہی مل چکا تھا۔ اگلی صبح ماہی کے لیے کوئی خوشگوار صبح نہیں تھی۔
وہ کل رات کی شاویز کی بے باکیوں اور شدتوں سے اب تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ وہ اپنی بھوک پوری کرتا اسے بے وقت چیز کی طرح بے مول کرتا کروٹ بدل کر سو چکا تھا، جبکہ وہ اپنے ریزہ ریزہ ہوتے وجود کے ساتھ اب تک آنسو بہا رہی تھی۔ نیند ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں پر مہربان نہیں ہوئی تھی، اور وہ ایسے سو رہا تھا جیسے کہ کوئی مار کا مار لیا ہو۔ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹتی آنسو بہاتی وہ اٹھی اور آہستگی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد شاور لے کر وہ باہر آئی، اپنے بالوں کو خشک کرتی وہ اپنے حلیے پر نگاہ ڈال رہی تھی۔ تبھی اسے شیشے سے شاویز جاگتا نظر آیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا دوپٹہ سر پر لینا چاہا، تبھی شاویز تمسخرانہ مسکرایا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھا ہو۔ وہ بیڈ سے اٹھتا بے شرمی سے کہتا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی، اس کے بعد پر اس کی انگلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا، اس کی گرفت اپنے دوپٹے پر مضبوط ہوئی۔ سر آپ مجھے طلاق دے دیں، وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہونے پر ایک جھٹکے سے وہ اسے دیوار سے لگا گیا۔ اس کی کمر زور سے دیوار سے لگی، درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس کی اتنی غربت پر چہرہ سرخ گلنار ہو رہا تھا۔ شاویز نے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کا راستہ مستور کر دیا۔ میرے سامنے اب یہ تمبو تم نہیں لوگی، اس نے حقارت سے کہتے جھٹکے سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال دیا۔ اس کا دھلا دلایا نکھرا گلابیاں چھلکتا چہرہ، نم بال، نازک سراپا اس کے سامنے تھا، جو ایک بار پھر اس کو بہلانے لگا۔ وہ اس کے پورے وجود کو بے باکی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گردن پر اپنے نشانات دیکھ کر وہ دل فریبی سے مسکرایا۔ اس کی گردن میں سانس لیتا، اس کی خوشبو خود میں اتارتا وہ مدہوش ہو چکا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، بہت زیادہ۔ اس کے ہونٹ اس کی گردن سے مس ہو رہے تھے۔ ماہی دیوار سے لگی خود کو اس کی پہنچ سے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ ماہی نے کپ کپاتی ہتھیلیاں اس کے سینے پر رکھتے اسے دور کرنا چاہا۔ ایک رات کی بات ہوئی تھی سر، اس نے اسے یاد دلایا۔ تم نے اپنی خوبصورتی کی قیمت بہت کم لگائی تھی، تو تم اب اپنی قیمت بڑھانا چاہتی ہو؟ وہ اس سے ایک بار پھر اس کی عزت کا سودا کرنے والا تھا۔ نہیں سر، مجھے صرف طلاق چاہیے، اس نے ہمت مجتمع کرتے کہا۔ نکاح کے بعد پوری رات گزارنے کے بعد صبح ماہی نے طلاق کا مطالبہ کیا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ نہیں، میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ شاویز نے اس کے ہاتھ اوپر لے جاتے دیوار سے پن کر دیے اور اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ختم کرتا اس کے چہرے کے اس حد تک قریب تھا کہ دونوں کے درمیان ہوا کا بھی گزر نہیں تھا۔ وہ مچل کر رہ گئی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا اپنی شدت لٹا گیا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ میں تمہیں طلاق دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اپنا انتشار اس پر واضح کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ کانپ گئی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہہ نکلے اور وہ انہیں اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ وہ غصے سے اپنا چہرہ موڑ گئی۔ زخمی شیرنی کا شکار کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کے گال پر دانت گاڑتا اسے بلبلانے پر مجبور کر گیا۔ تمہیں کانٹریکٹ پڑھ لینا چاہیے تھا بیوٹیفل، اس میں واضح لکھا تھا کہ میں تمہیں 20 لاکھ دے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے جب تک میں تمہاری سروسز سے مطمئن نہ ہو جاؤں یہ کانٹریکٹ ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا، تم اس سارے عرصے میں جاب نہیں چھوڑ سکتی، بصورت دیگر تمہیں 50 لاکھ کمپنی کو پنالٹی میں رکھنے ہوں گے۔ وہ اس کے کان میں جھکا زہر انڈیلتا اس کی لو کو چوم گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سر، بات صرف ایک رات کی ہوئی تھی، وہ بلکتے ہوئے اسے ایک بار پھر یاد کروا گئی۔ تب اگر میں تم سے مطمئن ہوتا، تم نے تعاون نہیں کیا، اس لیے میں تمہاری سروسز کو مزید انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی بار مطمئن کرنا تو لے لینا، جیسے ہی تم مجھے مطمئن کرنے میں کامیاب ٹھہری طلاق تمہارے منہ پر دے ماروں گا۔ اور ہاں، تب تک رونے پیٹنے بلکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب میں تمہارے شوہر ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں، تو پھر اسے میرا حق سمجھو۔ وہ آنکھ ونک کرتا اس کو سر تپا سلگتا گیا۔ یہ دھوکہ ہے، وہ اپنا آپ چھڑواتی کہہ رہی تھی۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ تمہاری خوبصورتی نے ہی مجھے اس دغا بازی پر اکسایا ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر تم سیلون چلی جاتی تو میں اس وقت تمہارے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے شاید مر ہی چکا ہوتا۔ وہ معصومیت سے ابرو کھجاتا اپنے پر ظلم نہ ہونے کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اب اگلی بار میں جب بلاؤں خاموشی سے اپنے شوہر کی ایک پکار پر چلی آنا، وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑیستا کہہ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے جھٹکے سے زمین میں دھکا دے چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا چیک بڑی ہی رونت سے اس کے منہ پر پھینک چکا تھا۔ اب جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا موڈ بدل جائے۔ وہ اپنے اس طرح دھتکارے جانے پر آنسو بہاتی بلکتی دوپٹہ اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔
آج چندہ چاہیے۔ وہ تحکمانہ انداز میں کال کی دوسری طرف موجود شخصیت کو حکم سنا رہا تھا۔ ماریا نہیں، صرف چندہ۔ وہ دھاڑا، بے چینی بے کلی حد سے سوا تھی۔ وہ آج آفس سے بھی جلدی آ گیا تھا۔ آج ماہی آفس نہیں آئی تھی۔ اس کا خالی کیبن اس کی بے تابیوں کو مزید بڑھا گیا۔ گھر آ کر بھی اسے ایک لمحے کے لیے سکون نہ آیا۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتا وہ پورے کمرے کو دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ بالآخر اس نے اپنے اس مرض کی دوا ڈھونڈ نکالی تھی۔ چندہ ہی ہمیشہ اسے ہر تکلیف میں یاد آتی تھی۔ وہ اس کے لیے کسی مرہم کا کام کرتی تھی۔ آج بھی اس کے تڑپتے سلگتے اعصاب کو وہی نارمل کر سکتی تھی۔ چندہ ایک کال گرل تھی جو شاویز کے بلانے پر اکثر ملک ولا آتی تھی۔ ایک چیک کے عوض وہ اس کو پرسکون کرتی، اس کی راتوں کو رنگین بناتی تھی۔ چندہ اور شاویز کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مطمئن اور خوش رہتے تھے۔ دونوں کی ہی توقعات ایک دوسرے سے پوری ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھار چندہ 2 دن کا قیام بھی کرتی تھی۔ شاویز ایک عیاش طبیعت کا مالک تھا جو اپنی راتوں کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ رنگین کرتا اور دن میں ایک شریف النفس انسان کے زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے آفس میں موجود تمام لڑکیاں کبھی نہ کبھی اس کے ہاتھوں کھلونا بن چکی تھی، لیکن بدلے میں ان کی مجبوریاں یا پھر منہ مانگا چیک ان کی زبانیں بند کر دیتا تھا۔ ماہی کو پہلے دن سے ہی دیکھ کر شاویز کے منہ میں پانی آ گیا تھا، لیکن اس کا کترانا اور اس کا اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنا اسے چڑچڑا بناتا تھا۔ اسے دیکھ کر شاویز کو غصہ آنے لگا۔ اسے لگتا سبھی لڑکیاں ڈرامہ کرتی ہیں اپنی پرسائی کا، لیکن وہ در حقیقت بے وفا ہوتی ہیں۔ جیسے اس کی ماں نے اس کے باپ سے بے وفائی کی اور اپنے کزن سے ریلیشن رکھتے ہوئے اسے محبت کی پینگیں پڑھائیں۔ بعد میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر اپنے بیٹے کو اس پر مسلط کرتے وہ اپنے کزن کے ساتھ چلی گئی اور اپنی اگلی دنیا بسا لی۔ اس کے باپ نے بھی کسی اور سے شادی کر لی اور شاویز کو یکسر فراموش کر دیا۔ شاویز جیسے جیسے ہوش سنبھالتا رہا وہ عورتوں کے لیے مشتعل جذبات رکھنے لگا۔ وہ سبھی عورتوں سے نفرت کرتا تھا۔ عورت ذات کو پاؤں کے نیچے رکھنا اس کا اولین مقصد تھا، اور جس لڑکی کو وہ پردے میں دیکھ لیتا اسے تاؤ آ جاتا۔ تعلیم مکمل کر لینے کے بعد شاویز نے جب اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا تو اپنا الگ گھر بنایا۔ تب تک اس نے اپنے باپ کو اپنے جذبات کی ہوا تک نہیں لگنے دی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا وہ الگ سے رہنے لگا۔ ملک ویلا میں سوائے شاویز ملک کے اور کوئی نہیں رہتا تھا، کیونکہ اس کا باپ اس کی سوتیلی ماں اور اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور جگہ پر رہائش پذیر تھا۔ ماہی کو دوپٹے میں دیکھ کر وہ اسے بھی روننا چاہتا تھا، اور پھر اس کی مجبوری شاویز کی اس خواہش کو پورا کرنے کی وجہ بنی تھی۔ اس کی رضامندی جہاں اس کے اشتعال کو ہوا دے رہی تھی، وہیں اس کی خوبصورتی کے آگے وہ اپنے گھٹنے ٹیک گیا۔ جو سرور اسے کل رات ماہی کے گوش میں آیا تھا وہ اسے اب تک کوئی لڑکی مہیا نہیں کر پائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک انچھوئی کلی تھی اور وہ اس کے حسن کا اسیر ہو رہا تھا۔ وہ یہ ماننا نہیں چاہتا تھا کہ ماہی کے ساتھ اس کا تعلق نکاح کے بعد جڑا تھا۔ نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جانے کے بعد محبت خاموشی سے دونوں فریقین کے دلوں میں اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے۔ وہ اسی کشمکش میں اپنے آپ سے جھنجھلاتا ماہی کی خوشبو اور اس کے سرور سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیا سمجھتی تھی کہ اگر وہ آج آفس نہیں آئے گی یا شاویز اسے نہیں دیکھے گا تو شاویز مر مٹے گا۔ وہ دنیا کی کوئی آخری لڑکی نہیں تھی جو اسے سرور بخش سکتی تھی، ایسا شاویز کو لگتا تھا، لیکن اب شاید اس کا سرور ناپید ہونے والا تھا۔ اسے کہیں پر بھی چین نہیں آنے والا تھا۔ کیسی ہو ہنی؟ چندہ نے روم میں آتے ہی اسے پیچھے سے ہگ کیا جو کھڑکی کے آگے کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ناٹ گڈ، شاویز نے ہاتھ سے کھینچ کر اسے اپنے مقابل کیا۔ چندہ نے مسکراتے ہوئے اس کی بیئرڈ سہلائی۔ شاویز نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ چندہ کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ آؤچ! چندہ بلبلا اٹھی۔ اتنا لمبا انتظار کروایا۔ شاویز اس کی تکلیف کو نظر انداز کیے اپنی ہی کہہ رہا تھا۔ چندہ نے مسکراتے ہوئے اپنا گاؤن اتار کر دور اچھال دیا اور اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ انتظار کا پھل میٹھا بھی تو ہوتا ہے۔ چندہ کا بے باک نیم برہنہ وجود اس کے سامنے تھا۔ ڈوریوں پر مشتمل یہ نیٹ کی نائٹی جس کا ہونا یا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس کا نرم و نازک سراپا اس کو مدہوش کر رہا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں کل رات کے منظر میں پہنچ گیا جب ماہی ایسی ہی بے باک سی نائٹی میں اس کے سامنے اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود میں سکڑتی سمٹی جا رہی تھی۔ اس کے برعکس اس کے سامنے موجود یہ لڑکی اس کی آنکھوں میں اترتی خماری سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے قریب ترین اپنا چہرہ لے آئی تھی اور اس کے لبوں پر شوق سے جسارت کرتی اسے اکسا رہی تھی۔ وہ اسے روح میں بہتا اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ اسے لٹاتے ہی وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ چندہ کی کھنکتی ہنسی کمرے کی خاموشی فضا میں گونج اٹھی۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ گھسائے اس کے وجود کی خوشبو کو اپنی نتھوں کے ذریعے اپنے وجود میں اتارنے لگا۔
उसी पर शावेज को अपनी सांसों में उतरती सूंधी सूंधी मीठी मीठी मानो सी खुशबू महसूस हुई। उसने मदहोश होते झटके से आंखें खोली। ये खुशबू सामने मौजूद लड़की की नहीं थी, वो तो खुशबू माही की थी। उसने झटके से चेहरा उठाकर उस चेहरे की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही मुतवज्जो थी। उसके जहन में चलते जकड़ों से अनजान वो उसके सीने पर आहने नाखून से आड़ी तिरछी लाइनें खींचती उसे मजीद बहका रही थी। चंदा हमेशा ही शावेज के लिए टोंक का काम करती थी। वो दोनों बहुत बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। आज भी चंदा उसे इस सारी परेशानी से निकालने वाली थी। शावेज ने अपने सांप पर काबू पाते एक बार फिर उसकी गर्दन में चेहरा घुसाया, उसकी खुशबू का अपने नथों और मुंह के रास्ते इनहेल करना शुरू कर दिया कि शायद वो पहले महसूस किया था, वो उसकी गलत फहमी थी। इस बार भी वही मीठी मीठी मानोसी खुशबू उसे अपने लपेट में ले गई। वो झटके से चेहरा उठाए उस लड़की की आंखों में देख रहा था जो खुमारी से उसे ही देख रही थी। उस खुमारी भरी नजरों की जगह रोती नमी तैरती आंखों ने ले ली। बुरी आंखों में इल्तिजा, मिन्नत, समाजत, आंसू, क्या कुछ नहीं था। शवेज का फिशार खून दुगना होने लगा। वो आंखें मोदे गहरी गहरी सांसें लेने लगा और अपने सांप को पुरस्कून करने की कोशिश करने लगा। आज उसे खुद को पुरस्कून करना था। वो लड़की दुनिया की कोई आखिरी लड़की नहीं थी। वो एक बार फिर उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए अपना ध्यान हटाने लगा। इंतजार बढ़ रहा था। वो सोचों को झटक रहा था। किसी कश्मकश में वो चंदा की गर्दन में जोर से दांत काट गया। चंदा बिलबिला उठी। आउच! जंगली इंसान, तुमने ऐसे तो कभी ट्रीट नहीं किया। वो अपनी गर्दन सहलाती गुस्से से उसे देख रही थी। आई एम सॉरी, मैं आज डिस्टर्ब हूँ, प्लीज बर्दाश्त करो। वो उसे माजरत करता उसे बर्दाश्त करने का हुक्म सुना रहा था। कल रात उसे उस लड़की को दी गई तकलीफ का एहसास भी नहीं हुआ था। ओके, पेमेंट डबल होगी, चंदा ने पेशावराना मुस्कुराहट उछालते कहा। डन। वो भी हामी भर चुका था और फिर से उसके लबों पर झुका अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करने लगा। उसके लबों पर झुका वो खुद को मखमूर करता उसके बजाय अपनी सांसें तंग कर रहा था। एकदम वो झटके से उठ बैठा। तुम जा सकती हो। वो उसे जाने का इशारा दे चुका था। क्या हुआ हनी? वो उसके थाइस पर चढ़कर बैठ गई और गले में बाजू हमाइल करती उसे अपनी तरफ माइल कर रही थी। आई सेड गेट आउट। वो उसे बेदर्दी से बेड पर पटखता जाने का इशारा कर चुका था। मैनेजर से अपना चेक लेती जाना। उसकी बात पर चंदा ने कंधे उचकाते अपना गाउन पहना और धाड़ से दरवाजा बंद करती चली गई। वो बेकरार सा वहीं का वहीं बैठा रहा। खुद को पुरसुकून करने के लिए एक बार फिर वो सिगरेट का सहारा ले गया। एक के बाद एक सिगरेट सुलगाते वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज शायद ये नामुमकिन था। उसने नजरें उठाकर घड़ी पर टाइम देखा जो रात के 11 बजा रही थी। तभी वो किसी हतमी नतीजे पर पहुंचते अपना मोबाइल उठा चुका था और एक नंबर डायल करते फोन कान से लगाया। ड्राइवर तुम्हें पिक करने आ रहा है, फौरन पहुंचो। दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात पर वो उसे उसकी औकात याद दिलाना नहीं भूला था और खटाक से फोन बंद कर गया। उसकी आंखों में शोलों की सी लपक थी। अपने जलते सांप पुरस्कून करने के लिए शावर लेने चला गया। बाकी का काम उस पर ही पेकर ने आकर करना था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उस वक्त ना रश होने के बराबर था। आईसीयू के दरवाजे के बाहर वो कुर्सी पर अकड़ू बैठी थी। उसकी मां की सर्जरी हो चुकी थी, पर वो ताहाल होशो खर्द से बेगाना थी। तारों में जकड़ा वजूद बार बार उसकी आंखों में आंसू भर रहा था। उसे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलना था जब तक उसकी माँ उसे ना पुकारती, अपने गोश में ना ले लेती या उसके चेहरे पर बोसा ना दे देती। वो इंतहाई बेचैनी से उन लम्हात का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ उसकी जिंदगी का वाहिद सरमाया थी, जिनके लिए वो अपनी इज्जत का सौदा भी कर गुजरी थी। हाथ में पकड़ा मोबाइल थरथराया तो उसकी सोचों का तसलसल टूटा। उसने बेदिली से स्क्रीन पर जगमगाने वाले नाम को पढ़ा तो मजीद बददिल हो गई। वो जलील इंसान फिर से उसे कॉल कर रहा था जो उसके दिल में इज्जत के उस मनसब पर फाइज था। आज वो इतनी ही नफरत और पस्तियों में गिर चुका था। फोन मुसलसल थरथराता अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा था। माही के साथ साथ फोन करने वाला शावेज भी खासा जिद्दी वाकया हुआ था। बिलाखिर माही ने हार मान ली। वो फोन रिसीव करती कान से लगा गई। सामने वाले की बात सुनकर उसकी हथेलियां पसीने में भीग गई। सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी अम्मी अभी होश में नहीं आई। वो बराई आवाज में बता रही थी। क्या तुम चाहती हो वो होश में ना आए? उसकी सफाक आवाज उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गई। सर प्लीज, वो मिनमनाई। ड्राइवर तुम्हें पिक करने आ रहा है, बगैर चूं चा किए बाहर आओ। और कॉल मुनकते कर दी गई। आंसू टूटकर पलकों की बाढ़ से उसके गालों की जीनत बने। तभी उसके बराबर एक नर्स आकर बैठी, उसे पता भी न चला।
جو وہ کہہ رہے ہیں کر دو، تمہاری ضد تم سے تمہاری ماں کی سانسیں چھین لیں گی۔ وہ بہت پاورفل شخص ہے، تم اس کے سامنے چونٹی کی حیثیت رکھتی ہو۔ جاؤ، میں یہاں پر ہوں۔ وہ آئی سی یو کے دروازے کو دیکھتی اسے مشورے دے رہی تھی۔ اگر میری جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اسے بھی یہی مشورہ دیتی؟ وہ برائی آواز میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ اگر مگر کے چکروں میں اپنی ماں کی سانسیں کم مت کرو۔ وہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا۔ وہ نرس اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ ان کا خیال رکھیے گا۔ وہ اپنی ماں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس نرس نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ روتی ہوئی باہر مین گیٹ کی طرف آ گئی جہاں گاڑی پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ میکانکی انداز میں چلتی اس گاڑی تک پہنچی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر ماہی نے بیڈ روم میں قدم رکھا، چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرہ خالی تھا، تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ باتھ روم میں ملبوس شاویز ملک باہر آیا۔ اس کے بالوں اور چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی شاور لے کر نکلا ہو۔ وہ اسے دیکھ کر مبہم سا مسکرایا۔ اس نے ایک لمحے میں باتھ روب اتار کر صوفے پر اچھال دیا اور اپنی باہیں کھول دی۔ ماہی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے اختیار نظریں چکا لی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو پنز کھول دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں کس لیے بلائی گئی ہے۔ دوپٹہ اس کے سر سے سرک کر کندھوں پر گر گیا تھا۔ شاویز اس کا سراپا دیکھ کر دل فریبی سے مسکرایا۔ اس کی لٹیں اس کے چہرے کے اطراف بکھرتی اس دوشیزہ کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ سرخ و سفید گلابیاں چھلکاتا چہرہ کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے لمبے کالے بالوں کو پونی میں قید کر رکھا تھا۔ وہ ایک بار پھر سر کے اشارے سے اسے قریب آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے اس کے قدم بڑھانے لگی۔ باقی کے قدم شاویز نے ایک ہی جست میں طے کر دیے، اسے خود میں بیچ لیا۔ وہ اس کے گیلے سینے کا حصہ بنی جا رہی تھی۔ وہ اس کے وجود کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ اس کے بالوں کا پانی کندھے سے ماہی کی شرٹ بھی بھگو چکا تھا۔ اس نے اس کی پونی کھینچ کر اتاری اور دور اچھال دی۔ اس کے اس جارحانہ عمل پر ماہی سسک اٹھی۔ اس کے خوبصورت ریشمی بال اس کی کمر پر بکھرتے چلے گئے۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس کی بینی بینی خوشبو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ وہ یہ خوشبو بہت مس کر رہا تھا۔ اسے اس خوشبو کی کمی اپنے چاروں طرف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آج بھی یہ خوشبو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لمس میں آج بھی شدت تھی۔ اس کی گرفت میں ماہی مچل کر رہ گئی۔ اسے لگنے لگا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کے لبوں پر شدت سے جھکا اور اس کا جام پینے لگا۔ اس کے لمس میں اب اتنی شدت تھی کہ ماہی تڑپ کر رہ گئی۔ اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسلتا زمین پر گر چکا تھا۔ وہ اس بار سامنے موجود لڑکی کی سانسیں اس پر تنگ اور اپنے اندر سکون بڑھ رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے لرزنے لگی۔ اگر شاویز نے اسے نہ تھاما ہوتا تو وہ یقیناً گر جاتی۔ اس وقت اپنی تڑپ مٹاتے باہوں میں موجود لڑکی کی فکر سے بالکل آزاد تھا۔ اس کے کندھے پر رکھے ماہی کے ہاتھ تنگ پڑتی سانسوں کے ساتھ ساتھ اس کی گرفت بھی مضبوط ہو رہی تھی۔ خون کا ذائقہ ماہی کے منہ میں گھلنے لگا۔ تب جا کر شاویز نے اس کی آزادی بخشی۔ "یو آر سو ہاٹ"، وہ ایک بار پھر بے شرمی سے تبصرہ کر رہا تھا۔ ماہی کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ "جاؤ چینج کر کے آؤ"، وہ ایک دم ہوتا اسے ڈریسنگ روم میں بھیج چکا تھا۔ وہ خود مسکراتا ہوا بیڈ پر ڈیر ہو گیا۔ وہ بےتابی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ نائٹی پہنے خود کو گھسیٹتی باہر آئی۔ شاویز نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنا کپ کپاتا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں رکھ دیا۔ شاویز نے اسے ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کر خود پر گرا لیا۔ ماہی کے حلق سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی۔ شاویز ہنس دیا۔ "میرے آس پاس ہوتے ہوئے تمہیں ایسے جھٹکوں کی عادت ہونی چاہیے۔ وہ اسے بیڈ پر منتقل کرتا اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ گھسائے گہری گہری سانسیں لیتا اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ یہ بینی بینی سوندھی خوشبو بہت زیادہ اڈوریبل تھی۔ وہ اس خوشبو کا عاشق ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح دیوانہ وار اس کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا جیسے کسی ڈرگز کے ایڈکٹڈ کو اس کی ڈوز ملتی ہے، جس طرح کسی شرابی کو اس کا پسندیدہ جام دے دیا جائے۔ وہ بھی ایسا ہی بدحواس ہو رہا تھا۔ اس کا لمس اپنے پورے وجود میں محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا لمس آج بھی شدت تڑپ لیے ہوئے تھا۔ پوری رات اپنی مرضیاں چلاتا وہ اب بے خبر سو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں ایسے بھینچے ہوئے تھا جیسے اس کا نشہ اس سے چھن جائے گا۔ ماہی کی یہ آنکھ کھلی تو خود کو اس کے بھاری بوجھ تلے پایا۔ وہ اپنی گردن میں اس کی گہری سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ اس کو اب جانا تھا، لیکن اس کی گریف سے نکلنا بھوکے شیر کو جگانے کے مترادف تھا۔ بہرحال اسے جانا تھا، اب وقت ہو چکا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کی گریف سے نکلنے لگی، تب ہی شاویز کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آنکھوں میں نیند اور خماری لیے اس کی طرف دیکھا۔
سر مجھے جانا ہے، صبح ہو چکی ہے، وہ آہستگی سے اپنے ہلنے کی وجہ بتا رہی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں اس بھوکے شیر کو پھر سے غصہ نہ آ جائے۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وہ اس کے ہاتھوں استعمال ہونے والی ہے۔ شویز نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا اور ایک بار پھر خود میں سکون محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ اس کی گردن میں اپنا لمس چھوڑتا اس کو سرخ کر چکا تھا۔ اس کی خوشبو محسوس کرتا جیسے وہ آج کے لیے اپنے اندر اس خوشبو کو محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ سر پلیز میری امی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیے گا، وہ اسے التجا کر رہی تھی۔ نوٹ ایٹ آل سویٹ ہارٹ، وہ مسکرایا۔ تم میری ایک پکار پر خاموشی سے آ جایا کرو، مجھے سختی پر مجبور مت کیا کرو، مجھے غصہ آ جاتا ہے اور پھر مشکل بھی تمہیں ہی ہوتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتا رہا۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ آہستگی سے اسے چھوڑ گیا۔ ماہی اٹھ بیٹھی۔ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو لیے وہ بستر سے اٹھنے والی تھی جب شویز کی آواز نے اسے روک دیا۔ مینیجر سے اپنا چیک لے لینا، اور ہاں آج آرام کرو، تمہاری ہیلتھ بہت میٹر کرتی ہے۔ وہ اسے دوستانہ انداز میں ایسے صلاح دے رہا تھا جیسے ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو۔ وہ سر ہلاتی اٹھ گئی، اپنا دوپٹہ اور پونی کارپٹ سے اٹھاتی چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ شویز کروٹ بدل کر سو گیا۔ شویز آفس میں داخل ہوا تو اس کے سبھی امپلائیز اس پر سلامتی بھیجتے اسے گڈ مارننگ وش کر رہے تھے۔ وہ سر کے اشارے سے ان کی وشز کا جواب دیتا اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کوریڈور میں آتے ہی اس کی نگاہ ماہی کے کیبن پر پڑی جہاں وہ اپنا کام کرنے میں مگن تھی، تو اس کی آنکھوں سے دل میں اور پھر اس کی رگ رگ میں سکون اترنے لگا۔ وہ اس کا بری طرح عادی ہو چکا تھا۔ اسے وہ ہر حال میں اپنے آس پاس چاہیے ہوتی تھی۔ وہ اس کی خوشبو کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ شروع میں اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے لمس کا دیوانہ ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس کی خوشبو سے باقی لڑکیوں کی طرح بور ہو جائے گا تو وہ اسے طلاق دے کر اس کو فارغ کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیوانگی اور تڑپ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی امی کی طبیعت بھی اب کافی سنبھل چکی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر منتقل کر دی گئی تھی۔ اس سارے قصے کو 3 ماہ گزر چکے تھے، لیکن شویز کی تڑپ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ اکثر اور بیشتر اسے رات کو بلا لیا کرتا تھا۔ وہ اسے آفس میں تنگ نہیں کرتا تھا۔ آفس میں وہ اسے سکون سے کام کرنے دیتا، ایسے ظاہر کرتا جیسے وہ اسے نہیں جانتا۔ اس کو ماہی کی ذلت بہت میٹر کرتی تھی۔ محبت جیسے خرافات اب بھی اس کے دماغ میں نہیں تھے۔ وہ اب بھی اس انتظار میں تھا کہ جلد ہی ماہی سے دل بھر جانے پر وہ اسے طلاق دے دے گا، لیکن شاید ایسا نہیں ہونے والا تھا۔ آفس میں آؤ، وہ بےتابی سے اس کے کیبن کے پاس سے گزرتا اس کے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتا کہہ کر جا چکا تھا۔ اپنے کام میں گم ماہی خود کو اس طرح متوجہ کیے جانے پر ایک دم سے ہڑبڑائی تھی۔ ارد گرد بے چینی سے دیکھا تو کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں تھا۔ وہ آفس میں اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، لیکن آج اس کی بے قراری سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ گہری سانس لیتی اپنا وجود گھسیٹتے اس کے آفس میں نوک کر کے داخل ہوئی جہاں وہ اپنے آفس چیئر پر براجمان اسی کا منتظر تھا۔ ہے بیوٹیفل، وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ٹیبل کے قریب آئی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ وہ کھڑا ہوتا اسے خود میں بینچ گیا۔ لگ ہی نہیں رہا کہ تم سے پرسوں رات ہی تو ملاقات ہوئی تھی۔ I missed you so much، وہ بے قراری سے کہتا اس کے گال پر بوسہ دے گیا۔ سر پلیز، وہ منمنائی۔ اس کو اپنے سینے میں بینچے وہ اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ پلیز میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی سگریٹ کی بو سے اس کا جی متلانے لگا۔ کم آن، کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ میرے بلاوے کے بغیر آفس میں آئے۔ وہ اسے خود میں بینچے ہی اس کے لبوں پر جھکا اور اپنی منمانی کرنے لگا۔ ابھی وہ ان کے لبوں کا جام پی رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ ماہی کا وجود بے جان ہو چکا ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا تو ماہی اس کے سینے میں ہی جھول رہی تھی۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے بے سود وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو وہ بےتابی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے آفس سے باہر بھاگا۔ آفس سے نکلتے سبھی امپلائیز نے بڑی حیرانی اور تعجب سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر اسے پچھلی سیٹ پر لٹاتا جلد بازی میں ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا۔ آپ بابا بننے والے ہیں، ڈاکٹر کی مسکراتی آواز نے، جہاں شاویز ملک کی آنکھوں میں حیرانی اور چہرے پر مسکراہٹ بھری تھی، وہی ماہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس انکشاف کو سن رہی تھی۔ آنسو خاموشی سے اس کی پلکوں کی باڑ توڑتے رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ شویز ملک کو کچھ لمحے لگے تھے خود کو سنبھالنے میں۔ ڈاکٹر، میں صحت مند گول مٹول بیبی چاہتا ہوں، یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، پلیز مجھے گائیڈ کریں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ڈاکٹر سے ملتجی لہجے میں رہنمائی مانگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اسے میڈیسن اور اچھی ڈائٹ دینے کی تجویز کرنے لگی۔
डॉक्टर के क्लिनिक से निकलते वो दोनों पार्किंग में आ चुके थे, जहां शावेज अपनी गाड़ी की तरफ और माही सड़क की तरफ जा रही थी ताकि कोई रिक्शा रोक सके। शावेज ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रही हो? वो उसे हैरानी से पूछ रहा था। आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज नहीं था कि मैं हर बात के लिए आपको जवाबदेह हूँ। वो बरसती आंखों से बगावत कर रही थी। माही, ये मेरी भी औलाद है। वो उसे मुतमिन करना चाहता था। उसे लग रहा था शायद माही को ये बात डिस्टर्ब कर रही है। एक मिनट शावेज मलिक, ये सिर्फ मेरी औलाद है। माही ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। इस पर आपका कोई हक नहीं। मुझे इसी बात पर रोना आ रहा है कि कल इस बच्चे को क्या जवाब दूंगी। उसका बाप एक जानी था, बदकिरदार था, जिससे सिर्फ लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाना आता था। आज के बाद आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगे, उसने कतीयत से कहा। शवेज की आंखें लहू रंग हो गईं। मैंने किसी जोर में तुम्हारी मजबूरी का फायदा मुफ्त में नहीं उठाया। मैं तुम्हें इसके लिए पे करता रहा हूँ। वो उसे न चाहते हुए भी एक बार फिर उसकी औकात याद दिला गया। कौन सी पेमेंट? आपको क्या लगता है दुनिया में हर चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं? मैं अब तक आपके पास सिर्फ इसलिए आ रही थी कि मैं आपके निकाह में थी। अगर ये निकाह ना हुआ होता तो आप और मैं कभी भी एक साथ ना होते। इस खुशफहमी से निकल आइए शावेज मलिक कि आप जब चाहें जिसको चाहें पैसों से खरीद सकते हैं। आज के बाद अगर मैंने आपको अपने आसपास देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं या तो खुद को खत्म कर लूंगी या इस बच्चे को। वो छुपा छुपा कर कहती वहां से निकलने ही वाली थी जब शवेज ने हाथ पकड़कर उसे रोका और गाड़ी में बिठाया। चाहे तुम मुझसे नाराज रहो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मत जाओ। तुम्हारी हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। वो इल्तिजा करता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो रास्ते में उसके लिए बेतहाशा चीजें खरीदता, उसके लिए फ्रेश जूस ऑर्डर कर गया और उसे जबरदस्ती पिलाया। उसको खुश रहने की तलकीन करता घर ड्रॉप करके जा चुका था। वापसी के रास्ते पर शावेज मलिक के दिमाग में उसकी बातें घूम रही थी। तभी ख्याल आने पर उसने फोन उठाया और अपने मैनेजर को कॉल मिलाई। इस माही को अब तक कितने चेक जा चुके हैं? वो तहकमाना अंदाज में पूछ रहा था। लाइन के दूसरी तरफ उसका मैनेजर गड़बड़ाया। सर, सिर्फ एक ही चेक गया है, मैडम को 20 लाख का। वो मिनमनाया था। वाट रबिश, मैं तुमसे कहता रहा इसे चेक दे देना। तुम अब तक सोए हुए थे। वो दाड़ा था। सर, मैम ने लेने से मना कर दिया था। वो बेचारा क्या कर सकता था? बता नहीं सकते थे? वो एक बार फिर दांत खुजखुजाते पूछ रहा था। सॉरी सर, मुझे ख्याल नहीं रहा। वो गुस्से में काल काट चुका था। तभी उसकी नजर पिछली सीट पर पड़े फ्रूट्स पर पड़ी जो उनमें से कुछ भी नहीं लेकर गई थी। माही, तुम्हें मुझसे इस हद तक नफरत है कि तुम हमारे बच्चे पर मेरा साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो करब से सोच रहा था। वो तेजी से गाड़ी रिवर्स करता माही के घर के बाहर गाड़ी को जोरदार ब्रेक लगाई। इससे बेहतर था तुम मुझे मरने देती। जनाटेदार थप्पड़ माही की अम्मी की तरफ से पड़ने पर वो एक तरफ गिरी थी। जब माही ने अपनी माँ को सारी बात बताई तो वो अपने आपे से बाहर हो गई। उनकी सांस फूलने लगी, आंखों से अलग आंसू बह रहे थे। मुझे मरने देती, कम से कम तुम्हारी रसवाई में अपनी आंखों से ना देखती। वो अजियत से कह रही थी। ऐसा मत कहें अम्मी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। माही मिनमनाई। एक के बाद एक थप्पड़ मारने पर माही को नढाल कर दिया। तभी किसी मेहरबान बाजुओं ने उसे अपने गोश में ले लिया और अपने पीछे किया। आपके थप्पड़ों का असल हकदार मैं हूँ आंटी। मैंने इसे मजबूर कर दिया था। शावेज उसकी डाल बना, उसकी माँ के हर वार से उसे बचा गया। अगर ये थप्पड़ आपके बजाय मेरी माँ ने मेरे मुंह पर लगाया होता तो आज मैं इस मुकाम पर न होता। आंटी, आपकी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी है। ये एक बा किरदार बावफा बेटी है। आपने आपकी सेहत इसने आपकी सेहत की खातिर अपनी मजबूरी के तहत मुझसे मदद ली थी। तब भी ये निकाह के बगैर मेरे करीब नहीं आई थी। अब भी ये मेरे निकाह में मौजूद है और ये बच्चा मेरा है। आंटी, ये बच्चा मुझसे मत छीनो। मैं इसे ऑन करूंगा। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, मुझसे मेरी औलाद मत छीनने। कोई तो होगा जो शावेज मलिक को बेपना बेलौस मोहब्बत करेगा। मेरे माँ बाप ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मुझे इस दुनिया में कभी किसी से मोहब्बत नहीं मिली। हर कोई मेरे पैसे के पीछे था, लेकिन ये बच्चा मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा। ये मेरे साथ मेरे पैसों की वजह से वाबस्ता नहीं होगा। वो आंखों में आंसू लिए उनसे इल्तिजा कर रहा था। उसकी बातों पर माही और उसकी माँ की आंखों से भी आंसू रवां हुए। आंटी प्लीज, आप इसे समझाएं, ये मुझे माफ कर दे। मैं इसे अपने बच्चे को सारी दुनिया के सामने ऑन करना चाहता हूँ। माही माही की अम्मी उसकी बात पर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। बेटा, तुम इससे बात कर लो। अगर इसे तुम्हारे साथ जाने से कोई एतराज नहीं तो मुझे भी नहीं। वो उसके कंधे पर हाथ रख के कहती वहां से जा चुकी थी। शवेज माही की तरफ मतवज्जो हुआ, उसके हाथों को मोहब्बत से अपने हाथों में लिया।
मगरूर से शावेज मलिक के चेहरे पर आज ندامت थी, उसकी आंखों में लज्जत थी। आज वो खुद बकारी बना अपने बच्चे के साथ की भीख मांग रहा था। माही मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अपने हर जुल्म की माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मुझसे मेरी औलाद मत छीनो। वो आंसू बहाता उसे इल्तिजा कर रहा था। मैं आपसे नफरत करती हूँ, माही ने रोते हुए कहा। मेरी मोहब्बत, मेरी तड़प और तुम्हारी वफादारी तुम्हारी नफरत को मोहब्बत में बदल देगी। वो उससे ज्यादा खुद को यकीन दिला रहा था। बस तुम मेरे बच्चे को ये पता मत लगने देना कि उसका बाप बद किरदार था, जानी था, क्योंकि उसकी माँ की जिंदगी में आने के बाद जावेद मलिक किसी और औरत के काबिल नहीं रहा था। ये सच है कि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में अनगिनत लड़कियां आई, लेकिन तुम्हारे बाद से मैंने किसी के काबिल नहीं रहा। वो उसे बता रहा था। वादा करें आप कभी धोखा नहीं देंगे। वो बहती आंखों से उसके आगे हाथ फैलाए खा रही थी। मुमकिन ही नहीं। वो बगैर एक सेकंड भी ज़ाया किए अपना हाथ उसके हाथ में दे गया। बस एक दरखास्त है, एक और शाहबाज मलिक को इस दुनिया में ना आने दो। हम दोनों उसकी परवरिश बहुत ही मोहब्बत से करेंगे। अपनी बर्बादी से सबक सीखते मैं हमारे बच्चे की तरबियत शानदार करूंगा। उसे उसकी माँ की तरह बाकिरदार बावफा बनाऊंगा। वो आंखों में यकीन लिए बता रहा था और उसके बाबा की तरह कुछ भी नहीं। उस वालिया नजरों से उसे देख रही थी। उसके बाबा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये अडॉप्ट कर सके। उसके लहजे में नदामत थी। उसे उसके बाबा की तरह पावरफुल बनाइएगा ताकि उसे कल किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बात के अख्ताम पर दोनों मुस्कुरा दिए। शावेज ने नरमी से उसके गालों पर हाथ फेरा जहां थप्पड़ों के निशान छुपे हुए थे। स्वीट हार्ट, सिर्फ तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हारी अम्मी भी गुस्से की बहुत तेज हैं। उसके गालों में छुपे निशान पर उंगली फेरते कह रहा था। उसके बाबा भी कुछ कम नहीं है। वो मुस्कुराती उसका हाथ थाम गई। दोनों एक दूसरे के सर से सर टिकाए आंसू बहाते अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे थे। आपके बाबा आने वाले हैं। माही इधर से उधर चक्कर लगाती 9 माह के शाहनवाज को अपनी गोद में उठाए बहलाने की कोशिश कर रही थी, जो ताहाल चुप होने का इरादा नहीं रखता था। उसके बाबा को आने में बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो अपने बाबा की शक्ल न देख लेता वो नहीं सोने वाला था। रो रो कर उसने पूरा घर सर पर उठा रखा था। शाहनवाज और उसकी मम्मा को उसके बाबा की तवज्जो, मोहब्बत और केयर की बहुत बुरी आदत पड़ चुकी थी। वो जब तक घर न आ जाते दोनों माँ बेटे बेचैन रहते थे। अभी शावेज ऑफिस से अब तक घर नहीं लौटा था। दोनों माँ बेटा परेशान थे। माही पूरे घर में बुलाई बुलाई फिर रही थी, जबकि शाहनवाज उसकी गोद में बिलखता जा रहा था। शावेज को आने में अमूमन इतनी देर नहीं होती थी। आज कोई इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से उसे देर हो जाने वाली थी। लेकिन ये देर अब ज्यादा देर में बदल चुकी थी, जो अब माही को भी फिक्र में मुब्तला कर रही थी। वो उसके मोबाइल पर बार बार कॉल कर रही थी, जो कि वो रिसीव नहीं कर रहा था। इस सारे अरसे में शावेज अपनी फैमिली के साथ बेतहाशा खुश और मुतमिन था। दोनों की जिंदगी अपनी डगर पर चल रही पड़ी थी। माही पूरे घर में राज कर रही थी। घर में किसी भी मर्द मुलाजिम को आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था उसकी बीवी अपने सर को ढांप कर रखती है। वो उसके हिजाब का ख्याल करते किसी मर्द मुलाजिम को अंदर आने की इजाजत नहीं देता था, और खुद उसे अपनी बीवी के बाल खुले पसंद थे। इसलिए वह पूरे घर में आजादी से बगैर दुपट्टा लिए घूम फिर सकती थी। गाड़ी के हॉर्न पर दोनों माँ बेटा मुतवज्जो हुए। तभी दाखिली दरवाजे से शावेज मलिक अंदर दाखिल हुआ। इस कुछ ही अरसे में वो मजीद हैंडसम और पुरकशिश हो गया था। उसे देखकर माही का दिल जोर से धड़का। शाहनवाज अपने बाबा को देखता उसकी तरफ हमकने लगा। शावेज अपना बैग एक तरफ रखता अपने लाडले बेटे को अपनी गोद में ले चुका था। शाहनवाज तो बाप की गोद में जाते ही ऐसे चुप हुआ जैसे वो रो ही नहीं रहा था। माही उसे होनकों की तरह देखने लगी। शावेज ने मोहब्बत से अपने बेटे के गालों से आंसू साफ किए। सुर्ख और सफेद रंगत वाला ये बच्चा अपनी माँ पर गया था, जो रोता या हंसता गुलाबी पड़ जाता था। माही भी शावेज की तरफ बढ़ी। कहाँ रह गए थे आप? वो उससे पूछ रही थी। शावेज ने उसे खुद में बींच लिया और उसकी पेशानी पर लब रखे। मिस्ड यू सो मच, वो अपनी आंखों में मोहब्बत का जहां लिए उसे बता रहा था। मी टू, वो भी बेताबी से कहती उसके गाल पर अपने लब रख गई। बताया तो था आज बिजी हूं तो लेट आऊंगा। वो उसे अपने लेट आने की वजह बता रहा था। शाहनवाज अपने बाप के कंधों पर सर रगड़ता सो चुका था, जैसे वो उसके लम्स का ही मुंतजिर था। ये क्या, ये गलत है। पूरा दिन ये मुझे अपने पीछे नचाता है, आपको देखते ही ये सो जाता है, क्यों? माही ने मोहब्बत भरी निगाहों से देखते शावेज से शिकवा किया, क्योंकि वो चाहता था है कि उसकी मामा अब इसके बाबा को वक्त दे। शावेज उसे उसकी काट में लटा चुका था। माही के बालों में अपना चेहरा छुपाए खुमार आलूद लहजे में कह रहा था।
آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں، وہ اس کی بیئرڈ سہلاتی کہہ رہی تھی۔ مجھے کچھ دیر خود کو محسوس کرنے دو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ شاویز اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کی خوشبو محسوس کرتے اپنا ہر روز کا نشہ پورا کر رہا تھا۔ ماہی کے گال دہکنے لگے، اس کی یہ عادت آج بھی نہیں بدلی تھی۔ اسے جب ماہی چاہیے ہوتی تھی تب ماہی کے بغیر بات نہیں بنتی تھی۔ شاویز وہ منمنائی، وہ اس کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑتا اس کی گردن سرخ کر چکا تھا۔ شاویز مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تم کھانا کھانا اور میں آج رات پھر سے تمہیں کھاؤں گا، وہ شرارت سے کہتا اس کے لبوں پر شدت سے جھکا اور ان کی نمی پینے لگا۔ وہ کندھوں سے اسے تھام گئی اور وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کر گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شدت کو محسوس کر رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گوش اور مطمئن تھے۔ ان کی زندگی بھی انہی خوشے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اس کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔